میرے نبی کے ایک صحابی تھے، اس بات کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے ایک مینڈے کی کھال پہنی ہوئی تھی اور آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس شخص کو دیکھو۔ حضور نے یوں کہا، اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔ میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا، حضور خود کہہ رہے ہیں میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی ہے، ایسی قمیض دیکھی ہے جسے 200 درہم میں اس نے خود خریدا تھا۔ 200 درہم، آج بھی کیلکولیشن کریں، 200 درہم میں خود خریدا تھا، یا وہ اس کے لیے خریدی گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں خود خریدا تھا یا اس کے لیے خریدی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ حال کیا ہے، یہ مینڈے کی کھال پہنے ہوئے ہیں، یہ جو حال دیکھ رہے ہو، یہ انداز دیکھ رہے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ یہ حال اس کا تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، اور اس کی دل کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی کا ایک غلام تھا، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض لے کے آتے ہیں، آقا جی میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ کہا کیوں پریشان رہتے ہو؟ کہا اس لیے پریشان رہتا ہوں کہ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، اور آقا جی آپ نے بھی اگلی دنیا میں منتقل ہونا ہے اور میں نے بھی جانا ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے آپ کا مقام تو اعلیٰ ہے، آپ تو عرفہ درجے پہ ہوں گے اور میں نچلے درجے پہ ہوں گا۔ حضور میں سوچا کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کے، میں تو حضور کو نہ دیکھوں تو چین نہیں آتا، بے قرار ہو جاتا ہوں۔ بھاگ کے اگر گھر گیا ہوتا ہوں تو بھاگ کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو تکتا ہوں تو چین پا جاتا ہوں۔ حضور بے قرار رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، اور سوچتا ہوں کیا جنت میں کیا بنے گا، اور جنت میرے کیڑے لیکھاں جتھے تو نظر نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بیشتاں جتھے تو آویں تے جاویں۔ میں نے وہ جنت کیا کرنی؟ حضور میں سوچتا ہوں میرا بنے گا کیا؟ میرے نبی خاموش ہو گئے۔ جبرائیل آئے پیغام لے کے، اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اسے مبارک بادی دے دو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، مبارک دے دو، یہ جنت میں بھی حضور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ آج جو ہم نے اہم مقصد سیکھا وہ کیا ہے؟ جب بھی بانٹنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت کرنی ہے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو کسی اور غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی منشا کو پانے کے لیے کسی سے محبت کرنی ہے اور کسی کے ساتھ معاونت کرنی ہے، تعاون کرنا ہے اور 2 قدم اس کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کی وجہ بھی اللہ کی رضا ہو۔ تمہارے ہر معاملات میں رضا الہی کا شامل ہو جانا، یہ تیری اور تیرے رب کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے سورہ آل عمران میں لوگوں مصطفیٰ سے جڑنا، تعلق وابستہ کرنا، میرے محبوب کا ہو جانا، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ خود کہلوا رہا ہے کل محبوب کہہ دیجئے، کل لگا کے محبوب کی مرضی کو نکال دیا، محبوب کی مرضی کو الگ
دوستان گرامی قدر، یہ لوگوں میرے محبوب کی مرضی نہ سمجھنا، خالی میرے محبوب کی مرضی نہ سمجھنا، کل لگا کے بتا دیا اگر اتباع رسول تعلق رسول وابستگی مصطفیٰ یہ مصطفیٰ کی مرضی نہیں، تم میرے محبوب کے ہو جاؤ گے، میں خدا تمہارا ہو جاؤں گا، تم ان پر جان لٹاؤ گے، تم ان پر اپنا تن من دھن قربان کرو گے، میں تجھے اپنا محبوب چن لوں گا، تم ان کی خاطر کٹ مرو گے، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تجھے تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، کل لگا کے بتا دیجئے کہ لوگوں کل اس کا مطلب کیا ہے، محبوب کہہ دیجئے۔ اب جو کہہ رہے ہیں وہ بات محبوب کی نہ رہی، محبوب کی منشا ہٹا دی، محبوب کی منشا، ویسے تو محبوب بولتے ہی تب ہیں جب اس کی منشا ہو، آپ کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، آؤ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں کب کہتا ہوں میرے مصطفیٰ خدا ہے، میں کب کہتا ہوں، لیکن آپ کا تعلق باللہ ہے، آپ کی اطاعت باللہ ہے، آپ کی محبت الہیہ ہے، اور آپ کی اتباع محبت الہیہ کا سبب ہے۔ دوستان گرامی قدر، کب کہتا ہوں میرے مصطفیٰ خدا ہیں لیکن جدا بھی نہیں ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے کل محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، دم بھرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارے محبت کی دلیل، پہچان، شناخت یہی ہے، سائن بس یہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، محبوب آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی غلامی کر لیں، جدھر آپ کے قدم بڑھیں ادھر ان کے قدم بڑھیں، جہاں سے آپ رک جائیں وہاں سے یہ رک جائیں، جو آپ کہہ دیں یہ کر جائیں، جان سے بڑھ کے بھی آپ کو چاہیں، سن لیں، یہ تعلق آپ سے استوار کریں گے، یہ محبت کا رشتہ آپ سے جوڑیں گے، یہ آپ کے ہو جائیں گے، یُحْبِبْکُمُ اللہ، میں اللہ ان کا ہو جاؤں گا، میں اللہ ان کا ہو جاؤں گا، محبوب یہ آپ کے ہو جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا، کیونکہ مجھے تجھ سے پیار ہے، محبت ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، آج کے بعد ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بہن بھائیوں سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اللہ کے لیے، ایک دوسرے پر خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، اور ہاتھ خرچ سے روک لینا ہے اللہ کے لیے۔ تو جب آپ کا عطا کرنا، دینا اور نہ دینا، آپ کا بغض رکھنا اور محبت کرنا، عداوت رکھنا اور عداوت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کسی محفل میں جانا اور کسی محفل میں نہ جانا، یہ سارے کام، کاروبار کا کرنا اور کاروبار میں حلال کی تمیز رکھنا، حرام سے رکے رہنا۔ عزیزان محتشم، اب آپ سودا بیچ رہے ہیں، دکان پہ، بزنس پہ، کاروبار کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ہر ٹرانزیکشن پر آپ کا رب آپ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے کاروبار کا تعلق بھی تعلق باللہ ہے۔ القاسب حبیب اللہ، آپ محنت میں روزی نہیں تلاش کر رہے، محنت صرف اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یا اللہ محنت میں رزق نہیں، رزق تو عطا کرتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے زیادہ دے، یہ تیری تقسیم ہے، یہ تیری منشا ہے، یہ تیری چاہت ہے۔ تو نے سارے محبوبوں سے بڑھ کے محبوب جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ظاہری فراوانی رزق کی نہ تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ یہ بھی نہیں جس کو رزق دیتا ہے محبت نہیں کرتا۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تکلیف جھیلی، اللہ کی خاطر بیمار رہے اور ایک دن بھی ناشکری نہیں کی۔ اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، اور بہت بڑا رزق
کا پیمانہ آپ کے پاس تھا، بہت زیادہ رزق تھا، لیکن اللہ کی رضا بھی شامل تھی، اللہ کی منشا کے لیے خرچ کرتے تھے، اللہ کی رضا میں خرچ کرتے تھے۔ تو دوستان گرامی قدر، وہ بھی اللہ کے محبوب رہے، ذہن نشین کر لیں یہ رزق کی تقسیم اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کا امر ہے، اس کی تدبیر ہے، تو ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ تو محنت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ القاسب حبیب اللہ، یہ مولوی پر بھی اتنی فرض ہے، یہ پیر پر بھی اتنی فرض ہے۔ یہ نہیں مرید ہو گئے پیر کام چھوڑ دے، مرید بڑھ گئے پیر کام کاج چھوڑ دے، مریدوں پر ہی گزارا کرے۔ نہیں صاحب، میں نے مولا علی شیر خدا کی بات پڑھی، آپ آقا رحمت کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، فاقہ چل رہا تھا، اور علی المرتضیٰ یہ حالات دیکھ کے ایک یہودی کے ہاں گئے، اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے ایک عمدہ کھجور دوں گا۔ میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، بھوک کے آثار دیکھے، علی اس کی غلامی کرتے رہے، ایک ڈول کے بدلے ایک عمدہ کھجور حاصل کرتے۔ آپ نے 17 ڈول بھر کے اسے دیے اور 17 کھجوریں لے کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا جی یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور اٹھا کے کہتے ہیں علی مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو دوستان گرامی قدر، جب علی جیسی ہستی یہ اس بات پر اکتفا نہیں کر رہی، محنت کی طرف دھیان ہے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ٹریڈنگ کی، تجارت کی، کاروبار کیا، دوست اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور بتا دیا لوگوں اپنے ہاتھوں سے کام کرنا یہ کسی اور کی ادا نہیں، یہ بھی تیرے مصطفیٰ کی ادا ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ آج دوستان گرامی قدر، پیر نواب ہو گئے، مولوی چودھری ہو گئے، ہم نے کام کاج چھوڑ دیا، ہم نے محنت سے کنارہ کشی کر لی۔ ذہن نشین کر لیں، آؤ میرے آقا ساری رات بھی عبادت کرتے، کام کاج نہ چھوڑتے۔ ذہن نشین کر لیں، ہم کون سے اتنے کام میں مصروف ہیں کہ ہم نے بزنس کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے کمانا چھوڑ دیا، اور ہم نے ترک کر دیا، ہم آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آقا رحمت کہتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ آؤ ذہن نشین کر لیں، دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں۔ آج کے بعد ہم نے محنت کرنی ہے، اس میں رزق نہیں تلاش کرنا۔ میرے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کی اس بات کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ رزق اللہ کا تلاش کرتے ہیں محنت میں، میں نے اللہ کا رزق خیرات میں دیکھا ہے، خیرات میں دیکھا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔